حمد و صلاح کے بعد میرے پیارے پیارے بزرگوں، پیارے بھائیوں، پیارے جوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول شریف کا آخری جمعہ مبارک آج، اگلے جمعے میں ہم اگلے مہینے میں داخل ہوں گے، تو آج کی مناسبت سے سورہ توبہ آیت نمبر 128، بڑی کمال کی شان والی، عظمت والی قرآن پاک کی ساری آیات طیبات ہے۔ ان ساری آیات میں یہ آیت مبارکہ ایک خاص مضمون لیے ہوئے ہے۔ اس کے اندر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 شانیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص 5 شانیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمائی ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا لقد جاءکم، یقیناً تحقیق بے شک آ چکے تمہارے پاس، جا آمد ہو گئی، آ چکے تمہارے پاس، رسول من انفسکم، تم میں سے رسول۔ تو پہلی شان یہ ہے رسول ہونا، اور رسول اللہ ہونا، تو پھر سارے رسولوں کا رسول ہونا، سارے نبیوں کا رسول ہونا، کائنات کی ایک ایک شے کا، ایک ایک ذرے کا نبی اور رسول ہونا، کوئی آسمان والا، کوئی زمین والا، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ زمین کی تہ تک، آسمانوں کی بلندیوں تک، عرش تک، عرش عظیم، خود اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات مقدسہ، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول کی شان عطا فرمائی، محمد رسول اللہ۔ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 آخری، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بھی رسول ہیں، سب کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار آپ کا اور درجے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ کی بات ہوتی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان بندہ ہونے کے لحاظ سے، رسول ہونے کے لحاظ سے آپ کی طرف سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، عرض کی جاتی ہے۔ لیکن جب حکم نیچے کی جانب آتا ہے، امت کی جانب، انسانیت کی جانب، تو تب عرض گزارش نہیں ہوتی، تب حکم ہوتا ہے۔ فرمایا یہ میرا حکم ہے، کرو اس کو۔ اور اللہ پاک نے 5ویں پارے میں فرمایا ہے کہ میرے رسول اس شان کے ساتھ آئے ہیں، اس شان کے ساتھ کہ میں خود رب، ان کا رب ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رب ہوں۔ فرمایا میں اپنی بات کرتے ہوئے ان کا رب ہونے کی قسم اٹھاتا ہوں، میں ان کا رب ہوں۔ ہوتا ہے نا کسی پر بڑا ہی فخر ہوتا ہے، میرے بڑے سارے یہ افراد ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، جناب یہ جو ہے نا اس کی وجہ سے مجھے فرمایا کہ فلا وربک، آپ کا رب ہونے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بات فرمائی ہوئی ہے، میں آپ کا رب ہوں، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا دار والے جب تک آپ کا فیصلہ نہیں مانتے، اپنے معاملات، اپنے اختلافات، اپنے مشاجرات میں آپ کو حاکم نہیں مانتے، میں رب، آپ کے رب ہونے کی قسم اٹھا رہا ہوں، جب تک یہ آپ کا فیصلہ نہیں مانتے ان میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، جب تک آپ کو حاکم اور فاصل نہ مان لیں، فرمایا مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، ان میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہوگا جو حضور پاک کا فیصلہ آنے کے بعد سر جھکا جائے، ہمارے آقا پاک کا فیصلہ آ گیا، یہ اللہ پاک نے فرمایا، 5واں پارہ۔ تو ادھر جب بات ہوتی ہے تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ سے گزارش جب آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور نظام بدل جاتے ہیں۔ میں ابھی انشاءاللہ چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ تو پہلی شان یہ ہے کہ آپ رسول ہیں، اور رسول بھی کیسے؟ انفسکم، تم میں سے بھیجے، تم میں سے بھیجے، تم میں سے مطلب ہے انسان کی کیفیت کے ساتھ بھیجے، انسانوں میں سے۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی جو نوع ہے، انسانوں کی جو قسم ہے، آپ اس میں سے تشریف لائے۔ آپ انسان ہیں، بشر بھی ہیں، لیکن آپ انسان اور بشر ایسے ہیں کہ آپ جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ بڑے لوگ یہ بشر بیان کرتے ہوئے وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ بشر ہیں تو بس ٹھیک ہے، ساڑھے طرح ہی ہوں گے، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ ایک خاتون نے بابا جی سرکار کو فون کیا اور کہا کہ جی وہ ساڈے ورگے ہیں تو بس ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو فرمایا پتر تیرے ابا جی کا نام کی ہے؟ انہوں نے کہا یوسف۔ وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور وہاں کسی ٹیچر نے اس کو ذہن میں ڈال دی ہوئی تھی الٹ پلٹ بات،
اس نے کہا میرے ابا جان کا نام یوسف ہے. آپ وہاں پتر اینج نہ کہ بیٹا جی اس طرح کہو میرے ابا جان کا نام ہے یوسف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کہنے لگی ہے تو میں نہیں کہہ سکتی جی. فرمایا کیوں نہیں کہہ سکتی؟ جب کہہ رہی ہیں تو ساڈے ورگے ہی ہے پھر اپنے ابا جان کا نام لینا نال پڑھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہندی کہ نہیں جی یہ میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ میرے ابا جان تو میرے ابا جان ہے اور حضور پاک تو اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہے. فرمایا پتر تیری گل کا جواب آ گیا. جب نبی اور رسول کہہ دیا تو پھر سارے عام انسان عام رہ جائیں گے اور نبی اور رسول کا مرتبہ کائنات کے ہر فرد سے بلند و بالا ہو جائے گا. اور باقی عظیم شانیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی سبحان اللہ. اس لیے مضبوط ترین عقیدے کے ساتھ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. میں نے کہا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہے بشر ہیں اور یہ بلکہ یہ کافر جو تھے مکہ والے وہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ لو جی ساڈے وچوں ایک بندے کے اوپر وحی نازل فرما دیتی. تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا فرمایا ولو جعلناہ ملکا اگر میں حضور پاک کو فرشتہ بناتا اور فرشتے بنا کے تمہارے اندر بھیجتا تو تم ان کے ساتھ بات کیسے کرتے؟ وہ تمہیں احکام کیسے سناتے؟ فرشتے اب ہے نا ہمارے پاس یہ دونوں ہے نا. فرشتے تو نظر نہیں آتے, فرشتے نوری مخلوق وہ نظر نہیں آتے. اور فرشتہ اگر آئے گا ہمارے سامنے تو وہ کس شکل میں آئے گا؟ انسانی شکل میں. جب ہماری شکل یہاں جن بھی ہیں اس ٹائم جن بھی ہیں جن بھی ہیں یہاں پر بڑے جن ہوتے ہیں جگہ جگہ جن ہوتے ہیں لیکن نظر آتے ہیں عام طور پہ نہیں آتے. تو اللہ پاک نے یہ فرمایا یہ ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 9 فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا اگر کسی فرشتے کو ہم بھیجتے رسول اور اپنا حبیب بنا کر تو اس کو بھی انسانی شکل ہی میں بھیجتے تاکہ وہ تمہیں سمجھا سکے تمہارے ساتھ اٹھے بیٹھے تمہاری ایسی زندگی گزارے تاکہ تمہیں رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا پاکی پلیتی شادی بیاہ جنگ وغیرہ وغیرہ غزوات ہر شے کا علم تمہیں تبھی آئے گا جب وہ تمہارے اندر آ کر تمہیں ایک ایک چیز معلم بن کے ٹیچر بن کے مربی بن کے وہ سکھائیں گے. تم سمجھو گے تو تمہارا جو ہدایت کا مقصد ہے وہ پورا ہوگا. میں اپنے حبیب کو اس لیے رجل انسان اور بشر بنا کر بھیجا تاکہ تمہارے تک میرا پیغام پہنچانا آسان ہو جائے ورنہ تو تم سمجھ نہ سکتے. یہ اللہ پاک نے خود جواب دیا ہوا اس بات کا. لہٰذا یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں حضور پاک انسان بھی ہیں بشر بھی ہیں نور بھی ہیں لیکن نور ایسے کہ سارے نوروں کے بھی امام ہیں سارے نوروں کے سلطان. میں نے وہ ساری بات پیچھے ابتدائی دروس کے اندر کر دی تھی. دوسری جو صفت بیان کی گئی یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ہے انفس تم میں سے اور اس کو انفس ایک قرات میں اس کو انفس پڑھا گیا. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس کو انفس پڑھ دیتی تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت جنتی بیویوں کی سردار بھی اس کو انفس پڑھ دیتی تھی. انفس یہ ہوتا ہے نفیس سے اس میں تفضیل کا صیغہ. نفیس ہوتا ہے نا نفیس بڑا کمال کا کردار رکھنے والا کوئی نفیس ترین شخص ہو تو اس کے لیے جب اور زیادہ گہرے معنی بیان کرنے ہو زیادہ شان والے اس کے لیے بولتے ہیں انفس. جیسے کبیر ہے کبیر اور کبیر کو جب بڑے معنی میں لے جائیں گے تو پھر بولیں گے اکبر اللہ اکبر. کبریائی بڑائی کو جب سب سے بڑے لفظ کے ساتھ بولنا ہوگا تو تب یہ وزن اپنایا جاتا ہے اکبر. افعل افضل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ انداز ہوتا ہے جیسے افضل اکبر احمد مجتبی سب سے زیادہ عظمت اور شان اور تعریفیں جس کی کہی گئی ہوں اور جو کرنے والا ہو اس کو کہتے ہیں احمد. حمد تعریف ہے. جب بڑا حمد کا معنی لینا ہوگا تو یہ انداز ہوگا الف پھر اگلا حرف ساکن ہوگا اس سے اگلے پر زبر پڑی جائے گی اور اینڈ والا جو ہوتا ہے وہ پھر مضموم رفع کے ساتھ یا زبر زیر جیسے بھی ہو جائے. تو یہ انداز بالکل وہ ہے. نفیس کو بڑے معنی میں بیان کرنا ہے تو کیا لفظ بولا انفس. کبیر کو بڑے معنی میں لینا ہے تو افضل. حمد کو بڑے معنی میں لینا ہے تو احمد. اس طرح دیگر ہمارے نام رکھے جاتے ہیں. تو جب یہ الفاظ انفس کے ساتھ پڑھے جائیں فا پر پیش پڑھنے کی بجائے فا پر زبر پڑی جائے تو پھر اس کا معنی یہ بنے گا لقد جاءکم رسول من انفسکم. مطلب اس کا یہ بنے گا کائنات کے
سب سے عظیم ترین نفاست والے، طہارت پاکیزگی والے، حیا والے، اعلیٰ کردار والے، ہر لحاظ سے اعلیٰ و اولا میں نے رسول تمہارے اندر بھیج دیے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے معنی والا لفظ ہے، نفیس ترین لفظ، بڑا پاک لفظ ہے یہ۔ دونوں ہیں، مشہور جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے وہ انفس ہے، اور یہ میں نے ایک معنی بیان کیا کہ جو قرات میں تھوڑی تبدیلی ہے تو اس کے لحاظ سے یہ معنی نکلے گا۔ دوسری جو بڑی صفت ایک بیان ہوئی وہ ہے عزیز علیہ ما عنتم۔ میں اس کی ابھی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، وہ جو پہلا تھا، ورنہ حدیث میں اس کی خود حضور اسلام نے وضاحت فرمائی ہوئی ہے۔ وہ پچھلے دنوں میں نے حدیث سنا بھی دی تھی کہ میں جہاں کہیں سے بھی ہوتا ہوا آیا ہوں، فرمایا میں ہمیشہ سب سے اعلیٰ و اولا گھر میں رہا، سب سے اعلیٰ خاندان میں رہا، سب سے اعلیٰ افراد میں رہا، سب سے اعلیٰ پشتوں میں رہا، سب سے اعلیٰ رحموں میں رہا۔ پاکیزہ پشت، پاکیزہ رحم، میرے ابا، میرے دادا، میرے پردادا، ان کی جو وائف جن میں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اماں جان اور میرے ابا جان تک، فرمایا وہ سارے کے سارے ہی ہر دور کے اندر، ہر وقت، ہر لمحہ بے حیائی، برائی، ہر طرح کی گندگی سے، ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کے عیب سے اللہ تعالیٰ نے میرے سارے اوپر کے نسب کو، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کو پاک اور صاف اور شفاف اور پاکیزہ رکھا ہوا تھا۔ کوئی زمانے کی آلودگی، کوئی کسی قسم کا نقص میرے نسب کو اوپر میں کسی کو عیب دار نہیں کر سکا۔ اس لیے فرمایا میں تم سب میں سب سے نفیس ہوں، انفس ہوں، سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ شان والا، اور ہر لحاظ سے میرا خاندان بھی اعلیٰ، میرا گھر بھی اعلیٰ، میری جان بھی اعلیٰ، میری ذات بھی اعلیٰ۔ یہ حضور الاسلام نے، میں نے جو ابھی یہ سارا آپ کو سنایا، یہ کوئی 8 9 10 حدیثوں کا خلاصہ ہے، مسلم شریف، ترمذی شریف، یہ ساری میں نے وہ حدیث طیبات اکٹھی کی ہوئی ہے اور حوالے سارے ہیں یہاں پر۔ تو اس لحاظ سے ہمارے آقا پاک بے مثل و بے مثال ہیں، بے مثل و بے مثال ہیں۔ اعلیٰ حضرت لم یأتی نذیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ وہ حضرت امام حسان، حضرت حسان بن ثابت نے پہلے دن سے کہہ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو اگلی صفت آ رہی ہے اس پر ذرا آپ کی خاص توجہ مجھے چاہیے ہوگی۔ عزیز علیہ ما عنتم، ما عنتم، ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم۔ اس کا مطلب ہے جو بات، جو چیز تمہیں دشواری کے اندر ڈالتی ہو، جو تمہیں دشواری میں ڈالتی ہو، جس سے تمہیں مشقت ہوتی ہو، جس سے تمہیں، اے امتیو، اے میرے حبیب پاک کی امتیو، اللہ پاک فرما رہا ہے جہاں تمہیں مشقت آتی ہے، تم پریشان ہو، تمہارے اوپر کوئی سخت بات آ جائے، تو فرمایا تمہارا مشقت میں پڑنا یہ میرے حبیب کو مشقت میں ڈال دیتا ہے۔ پریشانی تم پر آتی ہے، ادھر غم زدہ میرے حبیب ہو جاتے ہیں، ادھر امتی روتا ہے، ادھر دل انور فرمایا میرے حبیب کا دکھتا ہے۔ پریشان تم ہو، غم میرے حبیب کرتے ہیں۔ پریشان تم ہوتے ہو، ادھر پریشانی کا اثر تمہیں میرے حبیب لے جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا ہے، تمہارا میں نے رسول تمہیں ایسے دیے ہیں، کوئی مشقت، کوئی مشکل، کوئی تمہارے اوپر آئے تو میرے حبیب پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرا امتی، یہ کیسا پیار ہے، اور پیار یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ہے، اور اس پیار کو بیان کون فرما رہا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ ہم بیان کرتے ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے بھی اپنے والدین سے پیار کرو، تم صحیح نہیں ہو، تم یہ ہو، تو دیکھو والدین تڑپ نہیں اٹھتے؟ ذرا سی بچے کو پریشانی آ جائے تو والد کے اوپر تڑپ جاتا ہے، صحیح جو والد ہے، فکر مند والد ہے، والدہ تڑپ اٹھتی ہے، ان کی راتوں کی، دن کے آرام اور سکون سب داؤ پر لگ جاتے ہیں بچوں کی وجہ سے۔ ذرا سی تکلیف آئی، والدین تڑپ گئے۔ اور ادھر اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ اے میرے حبیب کی امتیوں، تمہارے اوپر کوئی پریشانی آ جائے تو افسردہ اور غم زدہ میرے حبیب ہو جاتے ہیں۔ کیسا پیار ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے ساتھ۔ اور آج کا امتی بھی نرالا امتی ہو گیا ہے، یہ کسی بندے کی بات میں آ گیا، کسی نے حضور پاک کی شان میں غلط بات کہہ دی تو یہ اس کے پیچھے لگ گیا، بندے کی محبت کے پیچھے لگ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ناطے کو، تعلق کو کمزور کر لیا۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ بندہ جو بھی ہے وہ بندہ ہے، اس کو سائڈ پہ رکھو، اگر میرے حبیب علیہ السلام کی شان اور عظمت میں کمی والی بات کر رہا ہے تو اس کو سائڈ پہ کر دیا جاتا، آگے حضور پاک کو لایا جاتا۔ آج کے دور کے اندر لوگ ایسے آ گئے، امت کلمہ پڑھنے والی
کہتے نہیں یہ جو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، وہ کوئی نہیں، وہ کوئی نہیں، وہ کوئی نہیں، وہ کوئی نہیں۔ یہ نقصان ہو رہا ہے عقیدے کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، امت کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کمزور کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں ایسے نظریات سے پناہ عطا فرمائے، ایسا بولنے والوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ان کے نظریات سے دور رکھے۔ اور اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، ہمارے اوپر کوئی چھوٹا سا احسان کر دے نا، چھوٹا سا احسان، ایک ٹائم کا کھانا نہ ہو نا گھر میں، ایک ٹائم کا کھانا، اس کو آپ کھانا کھلا دیں، بندہ ساری زندگی سر جھکا کے رہے گا، محبت کرے گا، یار اس نے مجھے دکھ والے وقت میں، میری محتاجی والے وقت میں اس نے میرے بچوں کا کھانا لے کر دیا، بندہ احسان مند ہو جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیے میں آپ کو ایک روایت ایسی سنانے لگا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ نجاشی کے دربار میں جب پہلی ہجرت ہوئی، صحابہ کرام وہاں گئے، کافر پیچھے پہنچ گئے نجاشی کے پاس، وہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا، اس نجاشی نے پناہ دے دی مہاجرین کو، میرے علاقے میں رہو، آرام سے رہو۔ یہ کافر پیچھے پہنچ گئے، اس کافروں نے جا کر کہا کہ نکالو ان کو، یہ تو ہمارے ادھر کے بگوڑے ہیں معاذ اللہ، اور بڑے الٹے پلٹے لفظ بول دیے ان کافروں نے، نکالو حبشہ سے، یہاں نہ رکھنا ان کو، یہ وہاں فساد پھیلا کے آئے ہیں، بڑی بڑی باتیں کی کافروں نے۔ نجاشی نے کہا میں نے آج تک ان میں ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے، بلاؤ ذرا سارے مسلمانوں کو جو مکہ پاک سے ہجرت کر کے حبشہ آئے ہوئے ہیں۔ جب یہ ساری جماعت 80 افراد پر جو مشتمل تھے یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنا نمائندہ، اپنا سربراہ، اپنا امیر وہ سامنے کیا نجاشی کے، حضرت سیدنا جعفر بن حضرت سیدنا جعفر طیار، جعفر بن ابی طالب، مولا علی کے بڑے بھائی ہیں، حضرت جعفر کو فرمایا کہ آپ ہمارے نمائندے ہیں، آپ ان سے بات کریے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نجاشی نے پوچھا کہ یہ کافر تمہارے بارے یہ کہہ رہے ہیں، بتاؤ کہ تمہارا کون ہو، تم کیا نظریہ، کیا کرتے ہو؟ تو فصاحت و بلاغت والی گفتگو، وہ زبان دو زبان کا بول چال بدل کر سیکھ کر گئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ زبان کے ساتھ جب انہوں نے اپنی زبان اقدس کو کھولا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ اور بولے عربی کے اندر، جس کا مطلب مفہوم میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور لمبا آواز فرمایا، نجاشی کو کہا کہ اگر سننا چاہ رہے ہو تو پھر سنو ذرا۔ اور یہ ایسا خطاب، ایسا آواز تھا نجاشی کے سامنے، نجاشی حضرت جعفر کا یہ خطبہ سن کر، بیان سن کر، اسلام کا تعارف سن کر، اور پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف سن کر نجاشی کہنے لگا کہ اگر وہ اس شان والے ہیں تو میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ ایسا کمال کا شان کا انداز انہوں نے بنایا۔ اس کو سمجھیے آپ پیارے بھائی، جب تعارف کروانا حضور پاک کا تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ جناب ہمارے نبی تو کچھ بھی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں کرتے، بس وہ آئے تھے سمجھایا اور بس وہ چلے گئے، نہ، تعارف ہو اپنے پاک نبی علیہ السلام کا۔ تو ذرا بندہ سوچے تو صحیح، تعارف کس کا کروا رہے؟ ویسے ہم ہوتے کون تعارف کروانے والے؟ تعارف تو اللہ پاک کا کون کروا، حضور علیہ السلام کا کون کروا رہا ہے؟ خود اللہ پاک۔ میرے حبیب شان والے، میرے حبیب شان والے۔ خیر جو انہوں نے الفاظ بولے وہ ذرا سنیے۔ حضرت جعفر فرمانے لگے اے بادشاہ، ہم بے علم لوگ تھے، جاہل، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ زندگی کیسے گزارنی، ہم میں سے بڑے بتوں کی پوجا کرتے تھے، پتھروں کو اپنا خدا مانا ہوا، مردار کھانے والے تھے ہم، مرے جانور، مردار گندے جانور ناپاک وہ ہم کھاتے تھے سارے، بے حیائی ہمارے معاشرے کے اندر عام تھی، رشتے ہم توڑ دیتے تھے، منقطع رشتے، صلہ رحمی کوئی نہیں تھی ہمارے اندر، پڑوسیوں سے بد سلوکی، ان کا مال غصب کرنا، زمینیں غصب کرنا، ہمارا جو قوی ہوتا تھا طاقتور وہ ضعیف کا سب کچھ لوٹ لیتا تھا، اور ضعیف کو کہیں سے انصاف بھی نہ ملتا۔ کہا یہ معاشرے کے اندر عقیدہ خراب، عقیدہ خراب، رشتے خراب، پڑوس خراب، کہیں بھی کسی لحاظ سے امن ہے ہی کوئی نہیں، بد امنی ہی بد امنی۔ کہا کہ ہم اسی حالت میں کب سے زندگی گزار رہے تھے، اللہ تعالی نے ہماری طرف اپنا پیارا رسول بھیج دیا، وہ رسول تشریف لے آئے جس کا نسب ہم جانتے ہیں، نسب اوپر تک کا ہم سب جانتے ہیں وہ کیسے نسب والے، ان کی صداقت ہم جانتے ہیں، ان کی امانت اور دیانت داری ہم جانتے ہیں، سارے پوچھ لیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھئے یہ جو ان کے خلاف بول رہے ہیں کافر، ان سے پوچھئے ان کی صداقت کیسی ہے، کیا یہ ان کو صادق اور امین نہیں مانتے؟ 40 سال تک انہوں نے ہمیں اپنا کردار دکھایا، کہ ہم سب ان کو جانتے ہیں وہ کیسے صداقت والے، صدق والے، امانت والے، اعلیٰ نسب والے ہیں، ان کی پاک دامنی ان سے پوچھ لیجیے، کوئی بندہ انگلی اٹھا کر غلط انداز میں حضور پاک کی طرف کوئی ایک اشارہ بھی نہیں کر سکتا، وہ اتنے پاک ہیں ہمارے پورا مکہ عرب شہر کے اندر۔ اور پھر کہا انہوں نے ہمیں دعوت دی ان بتوں کو چھوڑ دو،
ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ. ہم ایک اللہ کو ماننے لگ گئے. انہوں نے ہمیں دعوت دی عبادت صرف اللہ پاک کی کرنی. ہم نے بتوں کو چھوڑ دیا, پتھروں کو چھوڑ دیا. انہوں نے ہمیں مردار کھانے سے منع کیا, یہ گندے ناپاک جانور مت کھاؤ. ہم نے مرداروں کو چھوڑ دیا. انہوں نے ہمیں سچ بولنا سکھایا, ہمیں تو بولنا نہیں آتا تھا. فرمایا ہم سچ بولنا سیکھ گئے. انہوں نے ہمیں امانت کی اندر دیانتداری سکھائی, ہم امانت کا پاس کرنے والے بن گئے. انہوں نے ہمیں رشتوں کا سلوک نبھانا سکھایا, رشتوں کا تعلق سمجھایا, ماں کیا ہوتی ہے, بہن کیا ہوتی ہے, دادا نانی, یہ عجیب قریب والے سارے رشتے ہمیں سکھائے. ان کا طہارت والا جو تعلق ہے وہ سمجھایا. میں یہ اشارہ کر رہا ہوں ان کے بیان سے تھوڑی وضاحت کے ساتھ. اگر شور فوت ہو جاتا تھا نا اس دور, پرانے دور میں, جہالت والے دور میں, تو بیٹا اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لیتا تھا. اس انداز میں ماں کے رشتے کا پاس کوئی نہیں, بہنوں کے رشتوں کا پاس کوئی نہیں. حضرت جعفر کیا فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہمیں رشتوں کا تقدس سمجھایا ہے, پاکیزگی سمجھائی ہے, کس کے ساتھ کیسے رہنا ہے, کس کو دیکھ سکتے ہو, کس کو نہیں دیکھ سکتے. اور میں آپ بھائیوں کو کہوں گا آج کے دور میں ہمیں اس چیز کی بہت بڑی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو, اپنے آپ کو, ہم اپنے خاندان کو, اپنی بچیوں کو یہ پاکیزگی سکھائیں. گھر کے اندر دیور ہے, بھابی ہے, جیٹ ہے, بڑی بھابی, چھوٹی بھابی, ان کا تقدس اگر گھر کے اندر رہ رہے ہیں تو یہ سکھائیں. آپ لازمی ہو چکا ہے کہ ہم ان کی حیات تقدس پر پوری نظر رکھ کے ان کی لمٹ سکھائیں کہ آپ نے وہاں رہنا, ادھر نہیں جا سکتے, ادھر رہنا, ادھر نہیں جا سکتے. کپڑے تک پر نظر ڈالنے سے منع فرمایا گیا ہمیں. میں اس لیے کہتا ہوں اگر آپ بھائی کہیں تو میں آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں. میں نے بڑی جگہ یہ بات کی ہے, بڑی جگہ میں نے یہ بات کی, اور میں نے بڑے گھروں میں جا کر یہ بات کہی, کئیوں کو ہاتھ جوڑ کر میں نے یہ کہا. آپ بھی غور کیجئے گا, روڈ پر چلتے 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 چلتے, میں نے یہ اوپر کا سپیکر بند کر دیا, آواز صرف آپ تک جا رہی ہے. روڈ پر چلتے چلتے بعض دفعہ نظر پڑتی ہے مکانوں کے اوپر جو گیلری سے بنی ہوتی ہے, اس پر خواتین اپنے کپڑے خشک کرنے کے لیے ڈال دیتی ہے. خواتین کے کپڑے ڈلے ہوئے, توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا جو پاجامہ ہے نیچے والا حصہ, اس کا یہ باندھنے والا جو حصہ ہے, یہ والا حصہ وہ سڑک کی طرف کیا ہوا ہے, اور گزرنے والے کی نظر پڑتی ہے کہ کیا ہے. سمجھ گئے میری بات جی؟ ہاں جی, یہ حیا ہے. کیا ہے؟ میں یہ بیٹھا ہوں نا آپ کے پاس سامنے, میں یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, تو میں نے یہ ایسے کیوں کیا ہوا ہے, یہ میں نے ایسے کیوں کیا ہوا ہے؟ آپ غور کرتے ہیں, میں آج جمعے ایسے بیٹھتا ہوں, اور میں نے پچھلے جمعے سے کہا ہے کہ یار میرے سامنے وہ لگاؤ, وہ اب بن رہا ہے یہ میز جو ہوتا ہے سامنے. میں ایک لمحے کے لیے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ انداز اپنانے لگا ہوں. اگر میں اس کو اٹھا دوں اور یہ کپڑا میرا یہاں تک ہو, اب دیکھیے یہ انداز اچھا ہے, یا یہ جو میں پہلے کر کے بیٹھا ہوا ہوں لپیٹ کر سیمٹ چھپا کر اپنے آپ کو, یہ انداز اچھا ہے؟ حیا ہے. ہمارا اسلام حیا سکھاتا ہے. ہمارے بھائیوں کے, جوانوں کے بعد دفعہ نالے جو ہوتے ہیں وہ لمک جاتے ہیں, لٹک جاتے ہیں. نالا نیچے لٹک رہا ہے, سارے نالے پہنتے ہیں, کوئی عرض نہیں ہے, پہننے ضرورت ہے, لیکن لٹکا ہوا نالا اگر ایسے کر کے جا رہا ہے, چل رہے ہیں, اچھا خاصا شان والا قد کاٹ والا بندہ جب اس انداز میں چلتا ہے اور کسی کی نظر پڑتی ہے نالا, تو بتائیں ذرا اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے؟ یہ باتیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں بظاہر, لیکن یہ حیا کی طرف لے جائیں تو بہت بڑی ہیں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں بادشاہ وقت ہے, وہ ملک کا بادشاہ ہے, اس کو تعارف کیا کروا رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعارف کے ساتھ, کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتوں کا تقدس سمجھایا ہے, ہمیں پاکیزگی بتائی ہے کہ ان کا تقدس کیسے بحال رکھا جائے, کیسے ہم نے اپنے آپ کو لمٹ میں رکھنا ہے. ہم کوئی آوارہ نہیں ہے, ہم اور قوموں کی طرح وہ بے لگام نہیں ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ اور رسول کے ماننے والے. ہمیں ایک حد لمٹ بتائی گئی ہے, اس حد سے آگے کراس نہیں کرنا. اگر اپنے میاں بیوی ہے, شادی شدہ ہے, تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی لمٹ کے اندر رہنے کا حکم دیا گیا ہمیں, اور پورے سارے احکام بتائے گئے. آج کل شادی ہوتی ہے بچوں کی, ان کو کوئی نہیں بتایا جاتا کہ شادی کے احکام کیا ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیتے ہیں, اور اگلے دن کیس آیا ہوا ہوتا ہے کہ جناب قتل ہو گیا, تو یہ ہو گیا, تو وہ ہو گیا. شادی کرنے کا شوق ہے, اچھا ہے, کرنی چاہیے, شادی کو عام کریں, لیکن شادی سے پہلے میاں بیوی کے خاص تعلقات کا سارا مضمون جو اسلام نے سمجھایا وہ بھی تو سمجھائیں بچوں کو, بچیوں کو. جانور نہیں بن جانا. میاں بیوی کا رشتہ کائنات کا سب سے پہلا رشتہ ہے انسانوں کا, میاں بیوی کا رشتہ. حضرت آدم علیہ السلام بنے, اما جان حوا کو بنایا اللہ پاک نے, دونوں کو آپس میں نکاح کروا دیا, اور حضور پاک اپنے اس نکاح والے رشتے کی شان کیا بیان فرما رہے ہیں. ہم نے غور کیا, فرمایا میں پاک ریموں سے, پاک
پشتوں کے اندر، پاک پشتوں سے پاک ریموں کے اندر منتقل ہو کے آیا، دونوں میاں بیوی اوپر تک فرمایا، وہ بھی کسی غلط کام کے مبتلا نہیں رہے، ایسا پاکیزہ نسب اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا۔ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، اس چیز سے سمجھیے، یہ میں نے اشارہ کرنا آپ بھائیوں کو سمجھایا، جب کپڑے ڈالنے ہوں ادھر ادھر خشک ہونے کے لیے، پہلے نمبر پر تو خواتین کے کپڑے ایسے عام لوگوں کے سامنے بیر سڑک کی جانب ہونے بھی نہیں چاہیے، اندر کی جانب ڈال لیں، مردوں کے کپڑے ادھر لے کر آئیں، ضرورت ہے جگہ نہیں ہے وغیرہ، مجبوری کوئی ہو سکتی ہے، دھوپ لگانے کے چکر میں ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن خواتین اپنے کپڑے اندر لے جائیں، مردوں کے کپڑے باہر آئیں، اور اگر کوئی اتنی زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر جو شلوار والا حصہ نیچے ٹانگوں والا حصہ ہے خشک ہونے کے لیے وہ اس طرف ڈالا جائے، اور جو اوپر کا حصہ ہے یہ شرم و حیا والا حصہ ہے، اس میں راز کھلتا ہے، راز کھلتا ہے، راز کھلتا ہے، پیارے بھائیوں میری بات کو سمجھ لیں، راز کھلتا ہے، حیا کھلتی ہے، اس میں شلوار کے اس حصے کو دیکھنے میں بھی راز کھلتا ہے، تو اس کو چھپا جائے۔ یہ جب ماں باپ اس کردار کے ساتھ حیا والے، شرم و حیا پر کامل عمل کرنے والے ہوں گے نا، اللہ پاک آنے والی نسلوں کی سوچوں کے اندر بھی حیا پیدا فرما دے گا۔ یہ بہت بڑی بات میں اشارت میں آپ کو بھائیوں کو کہہ گیا ہوں، اس پر غور فرما لیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تیرے رشتوں کا سلوک سکھایا، پڑوسیوں کے آداب سکھائے، ہمیں اس نے معاملہ سکھایا، حرام کاموں سے روکا، خون ریزی سے روکا، حلال اور حرام کمائی کے اندر فرق بتایا، یہ حرام ذرائع ہیں، حرام کو چھوڑ دو، حلال کو اپنا لو، امانت داری سکھائی، خون ریزی سے روک دیا، اور ہم کو بے حیائی کے کاموں سے روکا، جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، یتیموں کے مال پر، یہ چاچا دادا جو بیٹھے ہیں، کوئی بھائی سن رہے ہیں جن کے ذمے یتیم بچے آ جاتے ہیں، ان کے مالوں کی وراثت بچیاں آتی ہیں، فرمایا یتیموں کے مال کو کھانے سے، پاک دامن عورت پر بد چلنے کی تہمت لگانے سے، کمنٹ کرنے سے، آج کل یہ کمنٹ کا معاملہ عام ہو چکا ہے، اوپر سے یوٹیوب اور سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے لے کر کمنٹ تو عام ہو گئے ہیں، ایسے بس دیکھا کہ بس ٹھیک ہے کمنٹ کر ڈالے، یہ ایسا ہے وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا، فرمایا کمنٹ کرنے سے منع فرمایا، ہمیں تہمت لگانے سے منع فرمایا، اور حکم دیا کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز پنجگانہ انہوں نے ہمیں سکھائی، روزہ رکھنا سکھایا، زکوٰۃ کے احکام بتائے، فرمایا ہم نے ان کی تصدیق کی، ہم ایمان لے آئے، ہم نے اپنے آپ کو جھکا لیا، ہم انسان صحیح انسان بن گئے، ان کا ایمان دینا، ہمارا ایمان لانا ان کافروں کو قبول نہیں ہو رہا، اس وجہ سے یہ ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں، وہاں ہمیں گھروں میں تنگ کیا، ہمارے آبا و اجداد رہنے والے، ہم نے اپنے آبا و اجداد کی زمینوں کو چھوڑ دیا، اپنے سب کچھ چھوڑ کر ہم اسلام کی خاطر در سے بے در ہو چکے ہیں، تمہارے شہر میں آ گئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے سارے یہ کافر کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں برا نظریہ رکھتے ہیں۔ حضرت جعفر فرمانے لگے جھوٹ بول رہے ہیں، وہ چونکہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی وہ عیسائی تھا، تو کافروں نے ایک پینترا بدلا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہتے ہیں، ان کے بارے میں صحیح نظریہ نہیں ہے۔ تو حضرت جعفر تیار فرمانے لگے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، ان کو اللہ پاک نے بڑی شان عطا فرمائی، وہ ہاتھ لگا کر بیماروں کو صحیح کر دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، نابینا کو وہ شفا دیا کرتے تھے، کوڑیوں کو شفا دے دیا کرتے تھے، اللہ پاک حکم سے بڑی شان ہم ان کی مانتے ہیں، صرف اللہ، ہم اللہ پاک کو مانتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، یہ ہمارا اسلام کہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شانوں والے، لیکن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عظیم الشان رسول ہیں، بس ہم یہ مانتے ہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے، کوئی دوسرا تیسرا خدا ان کو نہیں مانتے۔ تو نجاشی نے یہ جملہ سن کر نا زمین سے ایک تنکا اٹھایا، تنکا اٹھا کر کہتا ہے اے حضرت جعفر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے یہ جو تم نے آخری 3-4 جملے بولے کہ وہ اللہ بھی نہیں، اللہ کے بیٹے بھی نہیں، دوسرے تیسرے خدا بھی نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، کہا جو تم نے تعارف کروایا اور جو تمہارے نبی پاک نے تعارف کروایا میں یہ تنکا اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ اس سے کم میرے عقیدے کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، ہم بھی ان کو اللہ کا رسول اور نبی مانتے ہیں، ان کو میں بھی بیٹا بوٹا نہیں مانتا ہوں، تمہارے نبی بھی سچے، تم بھی سچے، اور مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام کے اندر داخل کر لو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعارف حضور علیہ السلام کا بھی، میری آیات پیچھے رہ گئی ہیں 3-4 حصے، پہلا حصہ میں نے سنایا، تو ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں پیارے بھائیوں ہمارے لیے دی ہیں، ہمیں چاہیے ہم اپنا تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ مضبوط کریں، جوڑ جائیں۔ اللہ حضرت نے ساری آیات کا ترجمہ کر کے ہمیں بتایا تھا، انہیں جاننا،
انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، جب یہ کیفیت بن جائے گی تب للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس انداز کے ساتھ جئیں اور مریں اور قبر حشر میں پھر حضور پاک کی شفاعت آ جائے تو انشاءاللہ آخرت میں موجیں لگ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں حضور پاک کی محبت میں صحیح طور پر احسن انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔